انسان اللہ تعالیٰ کی محبت پاتا ہے۔ آپ کو وہ مہر نبوت عطا ہوئی ہے جو تمام سابقہ انبیاء پر ثبت ہو کر ان انبیاء کے نبی ہونے کی تصدیق کرتی ہے۔ آپ کو وہ مقام خاتم النبیین ملا ہے جس کے امتی کو بھی نبوت کا درجہ ملا، اور آپ کا امتی اور عاشق صادق ہونا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق آنے والے مسیح و مہدی کو نبوت کا مقام دلا گیا۔ آپ کا قرب خداوندی جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ دنا فتدلی، یہ اللہ تعالیٰ سے قرب کی انتہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اوپر کی طرف ہو کر نوع انسان کی طرف جھکا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اعلیٰ درجے کا کمال ہے جس کی نظیر نہیں مل سکتی، اور اس قرب میں آپ کے دو درجے بیان فرمائے ہیں، ایک صعود یعنی بلندی کی طرف جانا، اور دوسرا نزول۔ اللہ تعالیٰ کی طرف تو آپ کا صعود ہوا، یعنی خدا تعالیٰ کی محبت اور صدق و وفا میں ایسے کھینچے گئے کہ خود اس ذات اقدس کے دنو کا درجہ آپ کو عطا ہوا۔ دنو اقرب سے زیادہ ابلغ ہے، اس لیے یہاں یہ لفظ اختیار کیا ہے، یعنی دنو قرب کی نسبت زیادہ انتہائی اور وسیع معنی دیتا ہے۔ قرب میں تو صرف ایک قربت کا تصور پیدا ہوتا ہے، لیکن دنو میں اتنا قرب ہے کہ یعنی کہ ایک ہو جانا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے فیوضات اور برکات سے آپ نے حصہ لیا تو پھر بنی نوع پر رحمت کے لیے نزول فرمایا۔ یہ وہی رحمت تھی جس کا اشارہ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں فرمایا کہ ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر رحمۃ للعالمین بنا کر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم قاسم کا بھی یہی سر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں اور پھر مخلوق کو پہنچاتے ہیں، بس مخلوق کو پہنچانے کے واسطے آپ کا نزول ہوا۔ اس دنا فتدلی میں اس صعود اور نزول کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علو مرتبہ کی دلیل ہے۔ بس آپ کے نزول سے جو نئے زمین و آسمان پیدا ہوئے، جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے انتہائی درجہ کا قرب پا کر انسانوں کی نجات اور خدا تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت کا مقام بھی حاصل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین کا مقام عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو اپنی محبت قرار دیا۔ یہ بس سب باتیں ثابت کرتی ہیں کہ یہ افلاک بھی آپ سے خدا تعالیٰ کے خاص پیار کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیے گئے، اور کوئی وجہ نہیں کہ آپ کے علو شان کے لیے
ہم اس حدیث قدسی کو صحیح تسلیم نہ کریں. بس یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کو پہچانا. اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لولاک لما خلقت الافلاق میں کیا مشکل ہے. قرآن مجید میں ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے وہ عام آدمیوں کی خاطر ہے. تو کیا خاص انسانوں میں سے ایسے نہیں ہو سکتے کہ ان کے لیے افلاق بھی ہوں؟ اگر زمین میں سب کچھ عام انسانوں کے لیے ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ افلاق کی پیدائش بھی اپنے خاص آدمی کے لیے کر سکتا ہے. فرمایا کہ دراصل آدم کو جو خلیفہ بنایا گیا تو اس میں یہ حکمت بھی تھی کہ وہ اس مخلوقات سے اپنے منشا کا خدا تعالیٰ کی رضامندی کے موافق کام لے، اور جن پر اس کا تصرف نہیں وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے انسان کے کام میں لگے ہوئے ہیں. سورج، چاند، ستارے وغیرہ، یعنی جس پر انسان کا تصرف نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سب چیزیں انسان کے کام پہ لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے زیادہ یہ چیزیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کر رہے ہیں، ماضی میں بھی کیا اور کر بھی رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شق القمر کا واقعہ ہوا. یہ معجزہ تھا، ایک دنیا نے دیکھا. اس کی تفصیلات تو سو بیان نہیں کروں گا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات بیان فرمائی ہے اور ثابت فرمایا ہے کہ یہ معجزہ ہوا. اور یہ بھی فرمایا ایک جگہ کہ ہو سکتا ہے یہ کسی قسم کے گرہن کی صورت ہو جو دوسروں کو بھی نظر آئی. اور پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہدی کے لیے جو پیش گوئی فرمائی کہ فلاں مہینے میں اور فلاں دن میں سورج اور چاند کو گرہن لگے گا، یہ بھی جو افلاق کی کائنات کی چیزیں ہیں ان کو تابع کرنے والی بات ہے. اور اس زمانے کے اخبارات بھی اس زمانے میں جب یہ گرہن لگا اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ واقعہ ہوا. بہرحال اس ساری تمہید سے یا بیان سے میرا مقصد آپ کے بلند مقام کو بیان کرنا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کے بے شمار معجزات ہمیں روایات میں ملتے ہیں جن سے آپ کے مرتبہ اور خدا تعالیٰ کے آپ سے خاص سلوک کا پتہ چلتا ہے، جس کی مثالیں پہلے کبھی نہیں ملتی. لیکن ان سب باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ